बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सबसे पहले ये आयत सुननी है, उसके बाद फिर बात करते हैं। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جی، تو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ سب سے پہلے میں ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں اس انسیڈنٹ کو جو واقعہ جڑاوالا میں فیصل آباد میں پیش آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آیت میں نے رکھی ہے، فرما دیا ہے کہ کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہو، جو لوگ قیامت کے دن پہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان آتے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانہ ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصاری ہوں۔ تو ہم ایز اے مسلم کون ہوتے ہیں یہ ججمنٹ دینے والے، یہ کسی کو نان مسلم کو جج کرنے والے کہ یہ جہنمی ہے یا یہ جنتی ہے؟ ایون ہم لوگ تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں لے کے پھیر رہے ہیں کہ فلاں سیکٹ جو ہے وہ جہنمی ہے، فلاں شخص جہنمی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو طرح طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا کر کسی کو بغض اہل بیت میں، کسی کو بغض صحابہ میں، کسی کو کوئی توہین مذہب لگا کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک میں ویڈیو ساتھ پلے کرنے لگا ہوں جس نے یہ بنیاد رکھی تھی اس چیز کی۔ سائیاں دی بستی دے وچوں سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ، سارے مولوی سارے مسلمان مقام مسجد دے اگے اکٹھے ہو، تسی ناشتے کرن دے گھر بیٹھے مسلمان نکل دیا تہاڈے وچ، تہاڈے تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سیگیاں۔ سب سے پہلے تو اس شخص کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کے باقی لوگوں میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا۔ لیٹس سپوز اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو کسی بھی عیسائی نے، کسی بھی شخص نے، ٹھیک ہے، اس کو جلایا تھا، نظر آتش کیا تھا، تو پھر بھی ہمارا یہ رائٹ نہیں بنتا، نہ ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس شخص کو یا اس کی عبادت گاہ کو یا اس کی کتاب کو جو الہامی کتاب ہے بائبل، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں پر ایمان لے کر نہ آئیں، اور بائبل بھی اتنی مقدس ہے ہمارے لیے جتنی کہ قرآن مجید ہے۔ تو اگر کسی نے بائبل کو جلایا ہے یا قرآن مجید کو جلایا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد جلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں چرچ جلا جاتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان دونوں میں کوئی فرق رہ گیا ہے، دونوں ایک ہی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ قرآن پاک جلانے والا مجرم ہے، جتنا کہ بائبل جلانے والا مجرم ہے۔ دونوں سیم کیٹیگری کے لوگ ہیں، سیم تھاٹس کے لوگ ہیں۔ دوسری بات، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی بات اگر کی جائے تو ہمارے آئین میں تو لکھ دیا گیا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ٹھیک ہے، قانون کے مطابق اپنی مذہبی آزادی۔ یہاں پہ تو مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈانس کرنے کے لیے رات کو محفلیں سجتی ہیں، اس کے لیے لائسنس نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ میوزیکل نائٹس ہو رہی ہوتی ہیں کالجز میں، سکولز میں، ٹھیک ہے، نائٹ کلب چل رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، انڈر گراؤنڈ۔ ان کے لیے کوئی ایسا ہمارا آئین ان کے اگینسٹ نہیں نکلتا، نہ ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے جب مذہبی بات آتی ہے، کوئی مذہبی ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے سیکیورٹی خدشات شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں لائسنس بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دو
دو قومی نظریہ ہے میرے خیال میں، تو یہ دو قومی نظریہ ہے. تو دو قومی نظریہ تو مسلمانوں میں ہی دو قومی نظریہ ہے بیسیکلی. یہ دو قومی نظریہ تو تھا اصل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ مسلمانوں کے درمیان ہی دو قومی نظریہ بنایا گیا. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا. تو ابھی جو ایشو ہوا ہے یہ چرچ جلانے والا، بائبل جلانے والا، قرآن مجید کی بیس پہ قرآن مجید جلایا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید جلا کر اس نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا. بالکل اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس قانون ہے. قانون ہم نے کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اس لیے بنایا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے گھر کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو مارنا شروع کر دیں، یا ان کے چرچ کو جلانا شروع کر دیں، یا بائبل کو جلا دیں. دس از ناٹ اے رائٹ وے. تو رائٹ وے یہ تھا کہ اس کو گرفتار کیا جاتا، اس کی کنفرمیشن کی جاتی، کوئی پروف دیے جاتے. ٹھیک ہے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو معاف کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. ایک شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. وہ شخص دوسری طرف سے آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. جب تیسری مرتبہ وہ آتا ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں. جب چوتھی دفعہ وہ یہی بات ریپیٹ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کو سزا دو، اب یہ سزا کے قابل ہو چکا ہے. کیوں؟ اس کے اپنی زبانی ہی 3 گواہیاں، 3 شہادتیں پوری ہو چکی ہیں. تو ہمارے نزدیک تو کوئی گواہی کا ہم لیتے ہی نہیں ہے چکر. بس یہاں سے ایک مولوی اٹھتا ہے، ایک کوئی I'm sorry to say کہ مولوی اٹھتا ہے. مولوی سے مراد ہر وہ مولوی اور جو ایک عالم دین ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. مولوی وہ ہوتا ہے جو عام مطلب کوئی بھی اٹھ کے جس نے 2 جماعتیں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی اور وہ مسجد سنبھال لیتا ہے، اس کو مولوی کہتے ہیں. جس کو نہ نالج ہوتا ہے، جس کی نہ اسٹڈیز ہوتی ہیں، جس کی نہ ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھتا ہے اور مسجد سنبھال کے ٹھیکیدار بن جاتا ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، تو یا کوئی داڑھی رکھ لینے سے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی داڑھی رکھ لے تو مولوی. بہت سے اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں کئی اس طرح کے جنہوں نے باقاعدہ داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں. ایون وہ اپنے سیکٹ سے ہٹ کے بہت اچھے انسان ہیں. ایون وہ اپنے ریلیجن سے ہٹ کے بہت اچھے انسان ہیں. دوسروں کے ساتھ ان کا بیہیویئر، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو مولوی ٹرمنالوجی چلے میں چینج کر دیتا ہوں. اگر کسی کو اس بات سے مسئلہ ہو کہ ہاں جی مولویوں پہ ہٹ کیا گیا، تو میں مولوی کہہ لیتا ہوں. جو مولوی حضرات ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو اعلان کر رہا ہے یہ مولوی نہیں تھا، لیکن انٹرنل اس کا جو ہے وہ مولوی ہے. ٹھیک ہے، کہ خود اس نے پتہ نہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، خود یہ پتہ نہیں نماز روزے کا کتنا پابند ہے، کتنا اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو لاؤڈ سپیکر پہ آ کے انتشار پھیلانے لگ پڑا ہے کہ آؤ جی یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا. نہ اس کا کوئی اتھینٹک پروف ہے. ٹھیک ہے، اگر لیٹ سپوز ہے بھی صحیح، تو اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ لاؤڈ سپیکر پہ یہ شروع ہو جائے کہ آئیں جی آئیں، چرچ کو آگ لگانے کے لیے اس نے بھڑکایا ہے، بائبل کو آگ لگوائی ہے. تو یہ تو ٹوٹلی بالکل غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اتنی فرسٹریٹڈ عوام ہے، اتنی فرسٹریشن ہے. تو مطلب کہ ہر ایک بندہ اپنے اپنے لحاظ سے فرسٹریٹڈ ہے. کسی کو جو چیز ملے تھوڑی سی بھی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا بس پوائنٹ ملے اور میں پڑھ جاؤں اگلے بندے کو. تو اس میں تو ہماری سب سے پہلے اپنی جو ہماری حکومتیں ہیں ان کا کردار ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہماری سوسائٹی میں یہ جو علماء ہیں ان کا کردار ہے کہ وہ کس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. کون سی اسٹریٹجی تھی جس پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور وہ پاکستان تو کنہوں نے حاصل کیا؟ وہ تو کلین شیو لوگ تھے، جنہوں نے پینٹوں والے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا.
ٹھیک ہے، علماء تو اگینسٹ تھے اس وقت بھی پاکستان کے، وہ انہوں نے تو گاندھی کے حق میں ووٹنگ کی تھی، ٹھیک ہے، کتنے بڑے بڑے علماء دین آپ ہسٹری نکالیں جنہوں نے ایون یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو نعوذ باللہ یہ تو گاندھی صاحب کا جو درجہ ہے ان کو نبی، اور یہ علماء تھے جنہوں نے یہ باتیں کی تھیں. آپ ہسٹری سرچ کریں کہ یہ میری بات تو نہیں ہے، ہسٹری کی بات ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا. اور مولوی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اگینسٹ تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں دیا. تو اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں جو پاکستان ملا وہ اس لیے ملا تھا کہ ہم آپس میں لڑ بھیڑ کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دشمنی بنا لیں، آپس میں اتنی قتل و غارت کر لیں. دشمن کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے اندر گھسنے کی. ہم کہہ رہے ہیں فلاں ملک سازش کر رہا ہے، ہم اپنی نماز کے بعد دعاؤں میں امریکہ کو رو رہے ہوتے ہیں، انڈیا کو رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے، ان کو کر. بھائی امریکہ میں بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، انڈیا میں بھی مسلمان پڑے ہوئے ہیں، باقی بھی کنٹریز میں مسلمان ہیں، اور وہ بھی آپ کے ملک کے بارے میں اتنی دعائیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ضرورت ہے کہ آپ کے ملک کے لیے دعا کرنے کے لیے. وہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ وہی جانمازیں چائنا کی لے کے ان پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب مسلط کر. آپ کے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی جائے نماز جس پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہی اپنی بنا سکیں. تو آپ دوسروں کو کس بات کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں؟ بد دعا تو وہ کریں نا جس کے پاس اپنی ہر چیز ہو. تو بہت سی باتیں ہیں لیکن وہ ٹاپکس الگ الگ ہیں تو ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ابھی جو میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے. اور میں اپنے جتنے بھی میرے کرسچین دوست ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے ریئلی شیم فل ہوں، بہت شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ہیں، صرف میں نہیں ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ہیں مسلمان جو اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کنڈیم کر رہے ہیں دونوں سائڈ کو. میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے قرآن پاک جلایا ان کو بھی ہم کنڈیم کریں گے، اور جو بائبل اور چرچ جلا چکے ہیں ان کو بھی کنڈیم کیا جائے گا. تو دونوں کو کوئی رائٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. کسی بھی مذہب کسی بھی مذہب میں کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں، ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اپنا اپنا حساب اللہ تعالیٰ کی نظر میں دے، اور اپنے گھر سے تبلیغ شروع ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اپنے گھر سے، آپ کی جو باؤنڈری ہے نا، چار دیواری جس کے اندر آپ تشریف اپنی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تبلیغ وہاں پہ کریں، پھر آپ ٹوکرے اٹھا کے کہیں اور جائیں. اگر آپ کے اپنے گھر میں ہی تبلیغ نہیں ہے نا تو پھر دوسروں کو تبلیغ نہ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.